ہم جاننا چاہتے ہیں مگر ہمیں بتایا نہیں جاتا۔ انسان ایک انکوزیٹو کریچر ہے، اور جو چیز ہمیں پتہ نہیں لگتی تو وہاں سے جنم لیتی ہے کانسپریسی تھیوریز۔ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، پوری دنیا میں ہزاروں میں بھی لاکھوں کی تعداد میں کانسپریسی تھیوریز ہیں، وہ باتیں جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ایسے ہو رہا ہے مگر ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہے۔ اس کی ایویڈنس موجود ہوتی ہے مگر اس کی ایویڈنس پہ کوئی بحث نہیں کرتا۔ آج ہم آپ کو دا مدر آف آل کانسپریسی تھیوریز بتانے جا رہے ہیں۔ دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے ویٹیکن سٹی۔ ویٹیکن سٹی روم کے اندر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس پہ پوپ کی حکومت ہوتی ہے۔ اس ویٹیکن سٹی کے اندر پچھلے تقریباً 400 سال سے ایک آرکائیوز ہے جس کو ویٹیکن آرکائیوز کہتے ہیں، ویٹیکن لائبریری کہتے ہیں۔ یہ ایک ڈپازیٹری ہے نالج کی، ان کتابوں کی جس کو ویٹیکن نے پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہوئی آج کے زمانے میں بھی۔ یہ جو لائبریری ہے ویٹیکن کی، اس کو آن لائن بھی نہیں کیا گیا، اور حیرت انگیز طور پہ آج کے دن بھی اگر آپ ایکسیس چاہتے ہیں اس لائبریری کا تو بہت ہی چند لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ اس لائبریری کے اندر جا کے دیکھ سکیں کہ اس کے اندر ایکچولی ہے کیا۔ اس قسم کی انٹریگ سے جنم لیتی ہیں کانسپریسی تھیوریز۔ تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اس لائبریری کے اندر ہے کیا، اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو دنیا سے چھپانا اتنا زیادہ ضروری ہے، اور اگر دنیا سے چھپانا اتنا زیادہ ضروری ہے تو اس کا فیصلہ کر کون رہا ہے۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ سال 1917 پورچگل میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے پہاڑوں کے بیچ میں، اس گاؤں کا نام ہے فاطمہ۔ 1917 میں 3 چرواہے بچے اپنے کام کو لگے ہوئے تھے، ان پہاڑوں کے بیچ میں گھوم رہے تھے۔ ان بچوں کا نام تھا لوسیا دو سانتوس، اس کی کزن فرانسسکو اور جاکینتا مارتو۔ ان 3 بچوں نے کلیم کیا کہ ان کے سامنے ورجن میری یعنی حضرت مریم علیہ السلام آئی ہیں، اور انہوں نے ایک میسج دیا ہے ان 3 بچوں کو۔ اس میسج کے اندر وارننگ ہے فیتھ کے بارے میں، اس میسج کے اندر وارننگ ہے فیوچر کے بارے میں، اس میسج کے اندر وارننگ ہے جنگ کے بارے میں۔ اور ان سے حضرت مریم علیہ السلام یعنی ورجن میری نے کہا ہے کہ اس میسج کو تم لوگ لکھ لو مگر اس کو سیل کر دو فیوچر کے لیے، اور اس وقت تک جب تک دنیا تیار نہ ہو اس میسج کو پڑھنے کے لیے۔ کئی سال گزر جاتے ہیں 1917 کے بعد، اور 1944 میں لوسیا جو اس وقت تک واحد ان بچوں میں سے ہوتی ہے جو زندہ ہوتی ہے، اس میسج کو لکھتی ہے، اس کو سیل کرتی ہے اور اس کو روم بھیج دیتی ہے پوپ کے پاس۔ اور ویٹیکن میں پوپ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس میسج کو 1960 سے پہلے نہیں پڑھا جائے گا۔ 1960 میں پوپ جان اس میسج کو پڑھتا ہے اور اس میسج کو دوبارہ سیل کر دیتا ہے۔ 1965 میں یعنی 1965 میں پوپ اس میسج کو پڑھتے ہیں اور اس کو دوبارہ سیل کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں سے اس بات سے کہ ایک انفارمیشن، ایک نالج کو سیل کیا گیا، جہاں سے ہماری کہانی سٹارٹ ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ جو فاطمہ لیٹرز ہیں یہ وہ واحد چیز نہیں تھی جو پوپ نے سیل کی یا ویٹیکن نے سیل کی اور اپنی آرکائیو کے اندر بھیج دی، کیونکہ ویٹیکن کے نیچے ایک والٹ ہے جو ایک پورا شہر کی طرح بنا ہوا ہے۔ 85 کلومیٹر 85 کلومیٹر آف شیلفز، 12 صدیاں فائلز کی، دا موسٹ پاورفل لائبریری آن ارتھ۔ اس کو آج کل ویٹیکن اپوسٹلک آرکائیوز کہتا ہے۔ اس کے اندر پیپل آرڈرز ہیں، اسٹیٹ ٹریٹیسیز ہیں، ٹرائلز ہیں، ایکس کمیونیکیشنز کی، ایک پیپر ٹریل بلیف کا، ایک پیپر ٹریل پاور کا، اور یہ دونوں یک مشت سروائیو کر رہے ہیں ان کتابوں کے درمیان۔ کہا یہ جاتا ہے کہ گیلیلیو جو مشہور سائنسدان تھا اٹلی کا، جب اس کا ٹرائل کیا چرچ نے تو اس ٹرائل کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی اس ویٹیکن آرکائیو کے اندر موجود ہیں۔ ایک پارچمنٹ جس کا سائز ٹیبل کے جتنا ہے، اور اس کو 2001 میں ڈسکور کیا گیا، اور اس میں پوپ کلیمنٹ دا ففتھ نے جب ایبزولیشن کی نائٹس ٹیمپلرز کی، یعنی ان کو جب معاف کیا، تو وہ ڈاکومنٹ 1308 کا وہ ڈاکومنٹ بھی ویٹیکن آرکائیو کے اندر موجود ہے۔ اس آرکائیو کے اندر وہ ڈاکومنٹ بھی موجود ہیں جس سے چرچ لوگوں کو چھپانا چاہتی ہے۔ ان ڈاکومنٹس کے اندر پونٹیفکیٹ آف پائس دی 12 یعنی پائس دی 12 کے زمانے میں جب دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی تو جرمنی نے جو قتل عام کیا لوگوں کا، جو جینوسائیڈ کیا، جو ہولوکاسٹ کیا، کہتے ہیں کہ اس کی تمام ڈیٹیل ویٹیکن کے پاس موجود تھی، جو میس کلنگز ہوئی۔ اور اس کو کھولا اس لیے نہیں گیا کہ کیونکہ
خاموشی, ڈپلومیسی اور رسپانسبلٹی کلیم کرتا ہے چرچ. مختلف دروازے مگر کوریڈور ایک ہی. پبلک جو ہم لوگ ہیں, پوری دنیا کے لوگ, ہم ہیڈ لائنز کو دیکھتے ہیں مگر اس ہیڈ لائن کی جو رسیدیں ہیں وہ ان آرکائیوز کے اندر ہیں اور ان کی جو چابی ہے وہ ویٹیکن کے پاس ہے. ایک لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے رومن کیتھولک چرچ میں, اس لفظ کا نام ہے سیکرٹم, یعنی اٹ مینز پرائیویٹ, فاربیڈن نہیں, پرائیویٹ. اور آج بہت عرصے سے اس آرکائیو کا نام سیکرٹم تھا مگر اب اس کو تبدیل کر کے اپوسٹولک آرکائیو کر دیا گیا. اسکالرز پوری دنیا سے, چونکہ لائبریری ہے تو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ایکچولی ہے کیا, تجسس کے لیے بھی اور ریسرچ کے لیے بھی. مگر اسکالر اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں مگر لمیٹڈ لوگوں کو اجازت آج بھی دی جاتی ہے کہ وہ اس آرکائیو کے اندر, اس لائبریری کے اندر جا کے ریسرچ کریں. کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً 60 سے 100 کے درمیان ڈیلی, روزانہ کی بنیاد پہ صرف لوگ جا سکتے ہیں اس کے اندر ریسرچ کرنے, صرف ان کتابوں کی جن کے لیے وہ اپلائی کرتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک کتاب اندر موجود ہے, چرچ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ اندر موجود ہے, تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں. مگر ان کتابوں کا, ان ڈاکومنٹس کا کیا جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس لائبریری کے اندر موجود ہے. کچھ کلیکشنز کو آج کے زمانے میں ڈیجیٹلائز بھی کیا گیا. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسمتھسونین لائبریری, برٹش لائبریری کے تمام کتابوں کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے, آج کل انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. مگر اس لائبریری کے اندر جو کتابیں ہیں ان کو بہت تھوڑی مقدار میں ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے. ایکسیس از ناٹ دا سیم ایز ایکسپوجر. یہ دیواریں کھڑی ہوئی ہیں, کافی صدیوں سے کھڑی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر لاک لگا ہوا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ پوپ پال دا ففتھ نے فارملائز کیا ان والز کو سن 1600 میں, یعنی 1600 میں. اس کے بعد پوپ, ایمپرر, کنگز, ریپبلکس آئیں اور ختم ہو گئی. اور یہ جو آرکائیو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا. اگر آپ فیوچر کو رول کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ فیوچر کے اندر بھی اپنی طاقت کو قائم رکھیں, تو آپ کے لیے پاسٹ کو, تاریخ کو کیٹلاگ کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. اور اگر آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کیا پڑھنا چاہیے, لوگوں کو کیا ایکسیس ہونا چاہیے, تو آپ کی طاقت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. تو اس لائبریری کے اندر ہے کیا, یہ ایک ٹوٹل گیس ورک ہے آج کے ڈیجیٹل زمانے میں. گیلیلیو مٹیریل اس کے اندر موجود ہے, ہمیں پتہ ہے. ٹیمپلر ریکارڈز موجود ہیں, ہمیں پتہ ہے. ڈپلومیٹک کیبلز ہیں اس کے اندر, ظاہر ہے. فائنینشیل لیجرز ہیں, ٹرائل کے منٹس ہیں, آرٹسٹ اور پوپس کی آپس میں کہانیاں ہیں, آرگومنٹس ہیں. بلڈنگ یعنی سینٹ پالس کیتھیڈرل کو بنانے کے اوپر, اس کے ڈوم کے اوپر بحث جو ہوئی تھی وہ اس کے اندر موجود ہے. مگر اسپیکولیشن کو جو فیول کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کیٹلاگ کے اندر ہمیں ویٹیکن آرکائیوز بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر موجود کیا ہے, اس سے باہر کیا کتابیں ہیں, کون سی مینوسکرپٹس ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں, کون سی ایسی کتابیں ہیں جن تک ریسرچرز کو پہنچنے نہیں دیا جاتا. اور یہاں سے رومرز بریڈ ہوتی ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ لاسٹ گاسپلز, جن لوگوں کو ساؤتھ ایشیا میں گاسپلز کا نہیں پتہ, تو یہ وہ کتابیں تھیں جن سے مل کے نیو ٹیسٹیمنٹ اور اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو 2 کتابیں ہیں بائبل کی, ان کو بنایا گیا. تو بک آف اینوک کہتے ہیں اوریجنل حالت میں یہاں پہ موجود ہے. لیونارڈو ڈی ونچی کی جو نوٹ بکس تھی جن کے اندر ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کو بتایا نہیں جا سکتا. ایک اربن لیجنڈ بھی ہے, اور اربن لیجنڈ کو ہم کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ ایک اربن لیجنڈ موجود ہے جو یہ کہتی ہے کہ اس لائبریری کے اندر ایک ایسی مشین موجود ہے جو تاریخ کو بھی دیکھ سکتی ہے اور فیوچر کا پتہ بھی بتا سکتی ہے. تو اب اس تمام انفارمیشن کو جو انٹرنیٹ پہ موجود ہے کہ اس کے اندر ہے کیا, ایک کاکٹیل بن جاتی ہے جو بہت زیادہ انٹریگنگ ہے, جس کے اندر متھ ہے, مسٹری ہے, اور انف آف دا لیٹن لینگویج ٹو میک اٹ آفیشیل. ویٹیکن یہ ڈینائی کرتا ہے, ظاہر ہے, کہ کوئی ایسے فوربیڈن ٹیکسٹ ہیں جو وہ ہولڈ کرتے ہیں. ہسٹورینز جو ہیں وہ ان کی باتوں کو کچھ مانتے بھی ہیں, کچھ نہیں بھی مانتے. مگر سمپل ٹروتھ یہ ہے کہ بھئی انسان جو ہے وہ انسان ہوتا ہے اور اس کے اندر کیوریوسٹی ہوتی ہے, اور جب اس کیوریوسٹی کا جواب چند لوگوں کے پاس ہو, وہ جو چابی ہے ہمارے سوالات کے جوابات کی وہ چند لوگوں کے پاس ہو, تو ہم تمام لوگ یہ صرف امیجن ہی کر سکتے ہیں, اور صدیوں سے امیجن کر رہے ہیں کہ ان لاکڈ ڈورز کے پیچھے ایکچولی کیا راز چھپے ہوئے ہیں. جو انٹرسٹنگ بات ہے
وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس لائبریری کے اندر جو انفارمیشن ہے، جو کتابیں ہیں، ان کا تعلق صرف ویسٹ یا ویسٹرن سویلائزیشن سے ہے، مگر یہ جگہ اس لیے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اٹ ڈزنٹ اونلی اسٹور چرچ میموری، یعنی کرسچن میموری اس جگہ کے اندر نہیں چھپی ہوئی، اس کے اندر ایکچولی ایسٹرن کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں، عربک مینuscripts جن کے اندر اسٹرانومی اور میڈیسن کی باتیں، اور قرآن شریف کے فریگمنٹس جو نارتھ افریقہ سے جمع کیے تھے، صدیوں جمع کیے گئے۔ جب کلونیل پاور یہاں پہ آئیں تو جو اس علاقے کے اندر جو پرانی کتابیں لکھی گئی تھیں، جو پرانی مینuscripts تھیں، جو لوگوں نے جمع کی ہوئی تھیں، پارچمنٹس، وہ تمام بھی اس لائبریری کے اندر ہے۔ ہیبرو کمنٹریز، اس کے علاوہ تلمودک ٹیکسٹ جو صدیوں ٹرانسفر کیے گئے باقی علاقوں سے، مڈل ایسٹ سے، ایشیا سے، افریقہ سے، ٹو یورپ اینڈ ٹو دا گریٹ لائبریریز آف یورپ۔ ایک میوزیم آف ہیومن تھاٹ کنٹرولڈ بائی اے سنگل انسٹیٹیوشن۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے اندر جو روٹ آف دا ویسٹرن سویلائزیشن ہے، یہ جو جڑیں ہیں ویسٹرن سویلائزیشن کی، اس کے بارے میں بھی انفارمیشن موجود ہے کہ یہ شیپ کیسے ہوئی، اس کو بنایا کیسے گیا۔ پیپل بولز فرام دا 1400، یعنی سن 1400 کے اندر جو فیصلے کیے گئے کانکویسٹ کے اور سلیوری کے، وہ تمام انفارمیشن اس لائبریری کے اندر، ان آرکائیوز کے اندر موجود ہے۔ دم دیوراس، رومنس پونٹیفکس اور انٹر سیتیرا، وہ ڈاکومنٹس جن کو آج کے جو کورٹس ہیں، عدالتیں ہیں، آج کے جو ایجوکیٹرز ہیں، وہ آج کی جو کمیونٹیز ہیں، وہ ان کو چاہتی ہیں کہ ری ایگزامن کریں اس تاریخ کو، انسان کی تاریخ کو، تاکہ ہمیں کم از کم یہ لاجک سمجھ میں آئے کہ تاریخ کے اندر اس قتل عام کو، اس سلیوری کو لیجٹمائز کیسے کیا گیا تھا۔ یہ آرکائیو جو ہیں، یہ اس انفارمیشن کو، ان جوابات کو پریزرو کر رہے ہیں جو ہم آج پوچھتے ہیں کہ ہماری تاریخ تھی کیسے، مگر ان کو ہمارے سامنے رکھا نہیں جا رہا۔ یہ جوابات جو ہیں وہ کسی بڑے ریزن کی وجہ سے، کسی بڑے آئیڈیا کی وجہ سے دنیا سے آج بھی چھپائے جا رہے ہیں۔ نہ جانے کون سا راز ان کے اندر ایسا ہے جو اگر عوام کو پتہ لگ جائے تو کس قسم کی قیامت آ جائے گی۔ ویٹیکن سٹی یہ کلیم کرتا ہے یہ سیکریسی اس لیے کہ اس کے اندر اسٹیٹ پیپرز ہیں، ڈپلومیسی کی باتیں ہیں، فائنانسز کے بارے میں باتیں ہیں، کنفیشنز ہیں، انٹیلیجنس ہے، اور ساتھ میں وہ حیرت انگیز طور پہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ چونکہ ان ملینز آف پیجز کو، لاکھوں یا شاید کروڑوں کاغذوں کو کیٹلاگ کرنے میں ڈیکیڈز لگ جائیں گے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں کسی بھی چیز کو کیٹلاگ کرنے کے لیے آپ کو اس کو سکین کرنا ضروری ہے۔ آپ اپنے موبائل فون سے بھی کاغذوں کو سکین کر سکتے ہیں، مگر شاید حقیقت اس وجہ سے ہے کہ یہ جو ٹائمنگ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، یہ طاقت ہوتی ہے۔ یعنی پائس دا 12 کی فائلیں 2020 میں کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف لاجسٹک نہیں ہے، یہ صرف ایک میسیج دیا جا رہا ہے پوری دنیا کو کہ جو چرچ ہے، جو ویٹیکن ہے، جو ہولی رومن چرچ ہے، وہ تاریخ سے نہیں ڈرتی۔ مگر اس کی شاید وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو اورا آف سیکریسی ہے، یہ روم کو، کرسچینٹی کو بڑا اچھا سرو کرتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح این ڈی ایز جو ہیں وہ کوپریشن کو سرو کرتے ہیں۔ یہ جو نیریٹو ہے اس کو کنسنٹریٹ کر دیا جاتا ہے، ریلیز وہ کریں جو آپ کو سمجھ آئے، جس سے آپ کا پوائنٹ آف ویو طاقتور ہو، اور ڈیلے اس چیز کو کر دیں جو چیز آپ کے نیریٹو کو، آپ کی بلیف کو، آپ کی طاقت کو کمپلیکیٹ کر دو، اور اس کے بعد جو متھ ہے اس کو قائم رہنے دو، تاکہ جو باقی خرافات ہیں ان کو کانسپیریسی تھیوری کا نام دے دیا جائے۔ آپ کو ایسے لگا کہ ہم نے کنسنٹریشن آف نالج کی بات کی، تو یہ پرانے خیالات ہیں، پرانے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، اور چرچ جو ہے وہ شاید پرانے خیالات کی وجہ سے ان کو ریلیز نہیں کر رہی، مگر یہ وہی سسٹم ہے جس کو ماڈرن پاور بہت اچھی طرح سمجھتی ہے۔ جو بگ ٹیک کمپنیز ہیں وہ اس سارے سسٹم کو کلاؤڈ کہتی ہیں، جس کے اندر میری آپ کی تمام نالج موجود ہے۔ گورنمنٹ اس کو کلاسیفیکیشن کہتی ہیں، کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہیں جی، ان کو ریلیز نہیں کیا جا رہا۔ ویٹیکن اس کو سیکریٹم کرتا ہے، مگر یہ مختلف لفظ یوز کیے جاتے ہیں ایک امپلس کے لیے، اور وہ امپلس یہ کہ نالج از لیوریج، ایکسیس از پالیسی۔ اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتے چلیں، جو لوگ اہل علم ہیں وہ اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس ظاہر آرکائیو کے اندر ایک کلرک ہوگا، ایک لائبریرین موجود ہوگا، اور جب وہ لائبریرین ان کتابوں کو یا ان پارچمنٹس کو پڑھتا ہوگا جن کا ایکسیس صدیوں سے کسی نے نہیں دیکھا، تو چند لمحوں کے لیے وہ شخص
جو اس لائبریری کا لائبریرین ہے وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان بن جاتا ہوگا، کیونکہ اس کے پاس وہ انفارمیشن موجود ہوگی جو تاریخ میں بھی چھپائی گئی، آج بھی چھپائی جا رہی ہے اور شاید فیوچر میں بھی چھپائی جائے گی۔ نالج ہیز آلویز بین پاور۔ اپنی ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیں کہ جو شروع میں ہم نے کہا تھا دا لیٹرز آف فاطمہ، فاطمہ جو گاؤں ہے پرتگال میں، یہ ایک اصل گاؤں ہے، نقشے پہ موجود ہے، آپ جا کے دیکھ لیجیے۔ جو ایونٹ ہم نے آپ کو بتائے یہ ریکارڈڈ ایونٹس ہیں، تاریخ میں ان کے بارے میں لکھا گیا۔ 13 اکتوبر 1917 کو، یعنی 13 اکتوبر 1917 میں فاطمہ جو گاؤں ہے اس کے چوک میں، اس کے سینٹر میں ہزاروں لوگ اکٹھے ہوئے اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے میریکل آف دا سن، یعنی سورج کا معجزہ دیکھا۔ یہ وہ ٹائم تھا جب فاطمہ کا جو میسج تھا، یعنی ان 3 چروائے بچوں کو جو میسج دیا گیا تھا ورجن میری کی طرف سے، وہ ڈیلیور ہو چکا تھا۔ اس میریکل آف دا سن کے بارے میں 1917 کے آرکائیوز موجود ہیں، اس کے اخباروں کے اندر اس میریکل آف دا سن کے بارے میں لکھا گیا۔ جب لوسیا نے 1944 میں 1944 میں اس میسج کو سیل کر کے ویٹیکن میں بھیجا، تو اس کے بعد جو پوپس تھے انہوں نے یہ میسج پڑھا، مگر فائنلی پوپ جان پال نے سن 2000 میں ان دی ایئر 2000 اس لیٹر کو یہ کلیم کیا کہ ہم نے کھولا ہے اور دنیا کے سامنے رکھا گیا۔ پوری دنیا 1944 سے انتظار کر رہی تھی کہ یہ میسج ایکچولی ہے کیا۔ جب اس لیٹر کو کھول کے بتایا گیا سن 2000 میں، تو ایک اینٹی کلائمیکس تھا، کیونکہ اس کے اندر تھا کچھ بھی نہیں، کوئی خاص میسج نہیں تھا۔ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو اصل وارننگ تھی جو ان بچوں کو دی گئی تھی اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں، جنگ کے بارے میں، فیتھ کے بارے میں، اس کو ویٹیکن دبا گیا، اس کو نہیں بتایا۔ اور چونکہ پریشر بہت زیادہ تھا کہ ان لیٹرز کو کھولا جائے، تو ویٹیکن نے ایک طرح سے اس مسئلے کے اوپر پانی پھیر دیا۔ جو آپ نے سنا یہ پارٹ آف دا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، آرکائیوڈ ہے، پبلشڈ ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اوپر، آن لائن بھی موجود ہے۔ فاطمہ جو گاؤں ہے اس میں آج بھی کرسچن پلگرمز جاتے ہیں۔ اس دن یعنی 1917 میں اس گاؤں میں ہوا کیا، اس پہاڑی کے اوپر جہاں پہ وہ بچے موجود تھے ہوا کیا، ہم نہ کنفرم کر سکتے ہیں نہ ہم ڈینائی کر سکتے ہیں، آپ ڈیسائیڈ کریں۔ یہ جو انسرٹنٹی ہے، یہ جو جوابات ہیں، ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو والٹ ہے ویٹیکن کا، اس کے اندر بہت سارے جوابات ہیں ہمارے سوالوں کے، کیونکہ ہر وہ کاغذ جو ہماری تاریخ کے اندر، انسان کی تاریخ کے اندر لکھا گیا یا کسی کو دیا گیا، جس کے اندر پروفیسی تھی یا جس کے اندر کوئی پالیسی تھی، تو سوال یہی ہم پوچھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہو گیٹس ٹو ریڈ اٹ؟ کون یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان کاغذوں کو پڑھ کون سکتا ہے، اور کون یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان کاغذوں کو جو پڑھ سکتا ہے وہ کس وقت میں پڑھے گا؟ اور یہ جو شخص فیصلہ کرتا ہے کہ نالج کو اور ہمارے یہ جو جینوئن سوالات ہیں ان کے جوابوں کو وتھ ہیلڈ کیا جائے اور ایک جنریشن یا 2 جنریشن بعد ان کو پڑھا جائے، شاید وہ شخص اپنے زمانے کا سب سے طاقتور ترین شخص ہوتا ہے۔ وہ شخص نہیں جس کا ہاتھ نیوکلیر بٹن پہ، یا وہ شخص نہیں جو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے یا چائنا کا پریزیڈنٹ ہے۔ سب سے طاقتور شخص وہ ہے شاید جو اس نالج کو وتھ ہیلڈ کرتا ہے۔ مے بی ویٹیکن یہ کوشش نہیں کر رہا کہ خدا اور فیتھ اور ریلیجن کی حقیقت ہم سے چھپائے، وہ شاید یہ کوشش کرے کہ اگر یہ جو سچ کے اوپر تالا اس نے لگایا ہوا، یہ سچ ایک ساتھ اگر پوری دنیا کو بتا دیا جائے تو دنیا ایکچولی کرے گی کیا؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ the more you know the more dangerous you become to power, to dogma and sometimes to yourself۔ روم کے نیچے یہ کاغذ موجود ہے، روم کے نیچے یہ جو لیبرنتھ ہے 85 کلومیٹرز کا یہ موجود ہے، کئی صدیوں سے موجود ہے۔ اس پہ رومن سلطنت کا زمانہ بھی آیا، اس کے اوپر کروسیڈز بھی سٹارٹ ہوئی، اس کے بعد ماڈرن زمانہ بھی آیا، جنگ عظیم لڑی گئی، مگر یہ والٹ زیر زمین موجود رہا، یہ ہماری چیزوں کو، ہماری انفارمیشن کو کیپچر کرتا رہا انک کے اندر۔ اور یہ سرگوشی، یہ کتابیں، یہ مینوسکرپٹس صدیوں سے کر رہی ہیں، صرف اس پرمیشن کا انتظار کر رہی ہیں جو شاید آنے والے وقت میں کوئی پوپ ایسا ہو یا کوئی فیصلہ کیا جائے کہ اس انفارمیشن کو فائنلی عوام تک، جو پوری دنیا کے لوگ ہیں ان تک پہنچایا جائے، اور ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہماری تاریخ میں ہوا کیا، اور ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ ہمارے فیوچر کے بارے میں کس قسم کی پروفیسیز کو چھپایا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔